اسباب سے ہو گئی ہے، بعد میں ساتھیوں سے پھر اس کو کر لینا۔ وعلم سے یہ حروف ندا کی بات آ گئی ہے نا، تو آپ کو ایک اور جگہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں پر حروف ندا کا استعمال ہوتا ہے اور وہاں مقصود ندا نہیں ہوتا۔ ان حروف ندا میں سے یا کا استعمال خصوصیت سے ہوتا ہے وہاں پر، لیکن وہاں مقصود ندا نہیں ہوتا۔ مقصود جو ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ کیا چیز مقصود ہے؟ یاد رکھو، اس وقت مقصود ہوتا ہے اپنے درد اور اپنے افسوس اور اپنے غم کا اظہار۔ ندا نہیں ہوتا، یعنی اگلے کو جس کے اوپر آپ نے یا حرف ندا کو داخل کیا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ بلکہ کیا چیز مقصود ہے؟ یا حرف ندا داخل کر کے مقصود کیا ہے؟ منادی کا اپنے درد اور غم اور افسوس کا اظہار مقصود ہے۔ اس کو کہتے ہیں مندوب۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یا حرف ندا داخل ہے اس کو پھر منادا نہیں کہتے، ایسی صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندوب۔ بھائی، یا حرف ندا کے استعمال کی ایک اور جگہ وہ کون سی؟ کہ جہاں پر یا حرف ندا کا استعمال تو ہوگا لیکن جس پر یا حرف ندا داخل ہوگا وہ منادا نہیں ہوگا، اس کو منادا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کو ندا دینا مقصد نہیں ہے۔ ندا کا مطلب کیا؟ منادا کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ جس پر حرف ندا داخل ہے اس کو اپنی طرف متوجہ۔ میں کہتا ہوں یا زید، یا تو کیا مطلب میرا؟ کہ اے زید میری طرف ہو، متوجہ ہو جاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو منادا میں کیا ہوتا ہے؟ منادا کو اپنی طرف ہو، منادی متوجہ کر رہا ہے۔ یہاں پر یا استعمال تو ہوگا یا کا، لیکن جس پر یا داخل ہے اس کو منادا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کا اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ کیا چیز مقصود ہے پھر؟ منادی کا اپنے غم، درد اور افسوس کا اظہار مقصد ہے، بس اس کو نہیں متوجہ کرنا۔ یہ صرف اپنے تحسر اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے، تو اپنے تحسر اور افسوس کے اظہار کے لیے اس نے یا داخل کر دیا اس کے اوپر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو اب اس کی صورتیں ہیں دو، تو یہ تو سمجھ گئے نا، اس کو مندوب کہتے ہیں اور اس کو منادا نہیں کہتے۔ یا اس ایسی صورت میں جب یا داخل ہو جائے گا جس چیز کے اوپر، ہاں، جس صورت میں کہ منادی اپنے غم اور افسوس کا اظہار صرف کرنا چاہتا ہے اور یا کسی پر داخل کرتا ہے، تو جس پر یا داخل ہو گیا اس کو کیا کہیں گے؟ اب مندوب، منادا نہیں، نام بدلیے۔ اب اس کی صورتیں ذرا سمجھ لیں۔ اس کی صورتیں ہیں دو، مندوب کی دو صورتیں۔ منادی جو اپنے غم اور درد کا اظہار کرتا ہے، یا تو کسی ذات کون سی ذات؟ جس کے اوپر اس نے یا داخل کر دیا، اس ذات کے عدم کی وجہ سے اس کو درد پہنچا ہے، تو اس درد کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو ذات ہے، وہ جو جس کے اوپر وہ جو نام ہے یا وہ جو
علم ہے یا وہ جو بھی چیز ہے جس کے اوپر اس نے یا داخل کر دیا، جس پر یا داخل کر دیا، اس لفظ کا جو مدلول ہے اس کی ذات کے عدم ہونے کی وجہ سے، اس ذات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچا، اس کو درد پہنچا، تو وہ اس اپنے درد کا اظہار کرتا ہے ذات کے عدم کی وجہ سے. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذات کے عدم کی وجہ سے اس کو صدمہ نہیں پہنچا. اصل میں ایک صفت کمال یا کئی صفت کمال اس ذات میں تھے جن صفات کمالیہ کے عدم کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچا ہے. وہ صفات کمالیہ معلوم ہو گئی نا، تو وہ جو صفات کمالیہ تھیں وہ اس کے لیے یا دوسرے مسلمانوں کے لیے نعمت تھی، تو وہ نعمت کا زوال ہو گیا، وہ معدوم ہو گئی ہے، اس لیے اس کو صدمہ پہنچا ہے، تو اس صدمے کا اظہار کر رہا ہے. میری بات کو کچھ سمجھ رہے ہو تم؟ یا تو ذات کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچا کہ ذات معدوم ہو گئی ہے ذات کے عدم کی وجہ سے، یا ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ذات کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس ذات میں کچھ صفات کمالیہ تھیں، تو اس ظاہر بات ہے کہ ذات معدوم ہو گئی تو وہ صفات کمالیہ بھی معدوم ہو گئی، تو ان صفات کمالیہ کے عدم کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس صدمے کا اظہار کر رہا ہے. ان دونوں صورتوں میں یا جس پر داخل کرے گا اس کو مندوب کہیں گے، اس کو مندوب کہیں گے. دو صورتیں یہ ہو گئی. تیسری ایک صورت اور بھی مندوب کی ہوتی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی یا حرف ندا کو ایسے لفظ پر وہ داخل کرتا ہے جس لفظ کے ساتھ اپنے درد کا اظہار کرتا ہے. جو لفظ اپنے وہ جو مندوب ہے، وہ جو ذات ہے اس کے نام پر یا اس کے عالم پر نہیں، کس پر؟ ایسے لفظ پر وہ یا داخل کرتا ہے جس لفظ کی وضع ہی اظہار درد کے لیے. مثلا عرب کہتے ہیں یا حسرتا، یا ویلا، اے میرے ویل، اے میری حسرت، اے میرے افسوس. تو کبھی کبھی یا جو ہے یہ اس لفظ پر داخل کر دیتے ہیں جو جس لفظ کی وضع ہی اظہار درد کے لیے ہے، اس کو بھی مندوب کریں. سمجھ؟ اس صورت میں بھی یہ یا جو ہے یہ ندبے کے لیے آتا ہے، ندا کے لیے نہیں. یہ تین صورتیں آپ سمجھ چکے ہیں مندوب کی. دیکھو اب اس کی مثالیں ذرا سن لو. ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے. ہاں ایک بات اس سے پہلے ذرا ایک اور سمجھ، وہ یہ یا کے متعلق میں نے بتا دیا آپ کو. یا جو ہے اب آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ یا کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ ندا کے لیے، لیکن اس کا استعمال مندوب میں بھی ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ کہ دونوں میں مشترک ہے نا، ادھر بھی استعمال ہوتا ہے ادھر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یا تو دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. لیکن مندوب کے لیے ایک لفظ خاص ہے جو ندا میں استعمال نہیں ہوتا، وہ ہے واہ. واہ عربی لغت میں واہ، واو کے بعد الف، واہ یا کی جگہ پر.
وا بھی بولا جاتا ہے. تو یہ صرف ندبے کے لیے آتا ہے, ندا کے لیے پڑھ چکے پہلے کہ ندا کے لیے نہیں آتا ہے, ندا کے حروف میں داخل نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس کی مثالیں سن لو. دیکھو, ہم میں سے کسی کا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے, کسی کا باپ مر جائے, تو دیکھو باپ مرنے کی وجہ سے باپ چلا گیا نا, جدا ہو گیا نا. اب بیٹے کو یا بیٹی کو باپ کے صفات کمالیہ سے تو غرض نہیں ہے, وہ تو اس لیے نہیں رو رہی ہے ہاں کہ میرے باپ کا علم چلا گیا. باب عالم. بیٹی جو رو رہی ہے باپ کے اوپر کیوں رو رہی ہے کہ میرا باپ چلا گیا, باپ کی ذات چلی گئی ہے, ذات کی وجہ سے وہ رو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذات معدوم ہو گئی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بیٹا بیٹی یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, بیوی شوہر پر روتی ہے, تو وہ اس لیے تو نہیں روتی ہے کہ یہ بڑا سخی تھا یا یہ بڑا مولوی تھا یا یہ بڑا باکمال آدمی تھا. اس کے کمال سے تو اس کی غرض نہیں ہے. وہ کس لیے اظہار درد کرتے ہیں کہ ذات چلی گئی ہے. اس ذات کے ساتھ ایک خونی رشتہ تھا, وہ رشتہ رلا رہا ہے. نہیں سمجھ گئی بات؟ تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یہ اظہار درد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابتا, یا ابتا, اے میرے ابا. یا کا لفظ بولتے ہیں. تو دیکھو باپ مرا پڑا ہے چارپائی کے اوپر, یہ کہتی ہے یا ابتا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ باپ کو متوجہ کرنا چاہتی ہے, ندا دے رہی ہے, ندا نہیں دے رہی, وہ صرف اپنے درد کا اظہار کر رہی ہے. تو یہ جو یا ہے یہ ندا کے لیے نہیں ہے. کس لیے ہے؟ ندبے کے لیے. یا ابتا, ابتا کا جو لفظ ہے یہ منادا نہیں ہے, یہ مندوب ہے. سمجھ آ گئی؟ مندوب کہلاتا. یہ تو ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال دیکھو, ایک اچھا فاضل عالم فوت ہو جائے, اس کے شاگرد اس کو ہوتے ہیں, اس کے شاگرد ہوتے ہیں, اور وہ اپنی روتے وقت کیا کہتے ہیں؟ یا سیدہ. تو یہ جو یا کا لفظ انہوں نے داخل کر دیا, وہ رو رہا ہے, درد کا اظہار کیوں کرتا ہے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ ہے, اس ذات کی وجہ سے تو وہ نہیں رو رہا, وہ تو اس کے علم کی وجہ سے رو رہا ہے کہ کتنا اچھا استاد تھا, اس نے ہمیں کیسا علم منتقل کیا, اور دنیا کو اس نے کتنا فیض دیا, کتنے شاگرد اس نے پیدا کیے, علم دین کی اس نے کتنی خدمت کی. تو وہ شاگرد جو رو رہے ہیں وہ ذات کی وجہ سے تو نہیں, اس کے صفت کمال کی وجہ سے, اس کے کہ وہ صفت کمال فوت ہو گئی ہے. وہ ایک صفت جو جاری تھی تو اس کا ایک فیض تھا, اب وہ چشمہ بند ہو گیا, تو ایک صفت فوت ہو گئی ہے. تو صفت کے فوت ہو جانے, صفت کمال کے فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ بھی ندبہ ہے. اگر کہ وجہ درد اور ہے, یہاں پر رشتہ داروں میں وجہ درد اور ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یا کوئی کسی کا پیر فوت ہو جائے تو مرید روتے ہیں, تو اس ذات سے تو خونی رشتہ تو نہیں رلا رہا ہے نا مرید کو, خونی رشتہ تو نہیں ہے, لیکن ایک روحانی رشتہ ہے. تو مرید تو اس لیے روتا ہے کہ بھئی ہمارے پیر کا کتنا بڑا فیض تھا, نیک آدمی تھے, کتنے لوگوں کو راہ راست دکھایا,
کتنی کتابیں لکھی، کتنے علم دین کی خدمت کی اس نے، ہاں کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ہدایت کی اور وہ راہ راست پر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ان کے ہاتھ پر. ایک بڑا فیض تھا، وہ فیض بند ہو گیا، اس لیے روتے نا. تو یہ بھی یا کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں اپنے رونے میں، ہاں تو یہ کون سا مندوب سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، اور تیسرے قسم ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی کہ یا حسرتا یا ویلا. تو یہ اس درد کا جو لفظ ہے، عرب اپنے تحسر کا اور اپنے درد کا جو اظہار کرتے ہیں تو حسرت کے لفظ سے کرتے ہیں یا حسرتا، یا ویل کے لفظ سے کرتے ہیں یا ویلا. اے میری شومی قسمت کہ اتنی بڑی نعمت سے میں محروم ہو گیا، یا ویلا. تو بہرحال اس کو یہ جو یا استعمال ہوتا ہے ایسے مواقع پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندوب. ایک تو مندوب ہوتا ہے نا جو جلسے میں جس کو دعوت دیتے ہیں اس کو مندوب کہتے ہیں. مدعو، مندوب ہمارا مدعو جس کو دعوت دی جاتی ہے. لیکن علم نحو کی اصطلاح میں مندوب یہ ہے، سمجھائی، جس کے اوپر یا حرف ندا داخل ہو اظہار حسرت کے لیے، اظہار درد کے لیے، تو اس کو مندوب کہتے ہیں. بات سمجھ چکے ہو یا نہیں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں وَعْلَمْ، کہتے ہیں یہ بات سمجھ لو کہ اَنَّ یا من حروف النداء، کہ حروف النداء میں سے جو یا ہے قد تستعمل فی المندوب ایضا، یہ کبھی کبھی مستعمل ہو جاتا ہے مندوب میں بھی. جس طرح منادہ میں استعمال ہوتا ہے مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے. مندوب کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا أَوْ وَا. یہ مندوب کی تعریف کر دی. المتفجع علیہ، جس کے اوپر درد اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے، بے یا لفظ یا کے ساتھ، او وا یا لفظ وا کے ساتھ. متفجع علیہ کا مطلب کیا؟ جس کے اوپر درد اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے بے یا لفظ یا کے ساتھ، او وا یا لفظ وا کے ساتھ، اس کو مندوب کہتے ہیں. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے یا زیدہ، یا کہا جاتا ہے وا زیدہ، تو کہتے ہیں فوا مختصۃ بالمندوب. وا جو ہے یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے. و یا مشترکۃ بین النداء والمندوب، اور یا جو ہے یہ مشترک ہے ندا اور مندوب دونوں کے درمیان. اچھا، اب یہ ہے کہ بھئی یہ مندوب جو ہے یا تو حرف ندا اس کے اوپر داخل ہو گیا تو اس کے اوپر اعراب کیا پڑھیں گے؟ منادا کا اعراب تو تم پڑھ چکے پہلے، تو مندوب پر کیا پڑھیں گے؟ کہتے بھئی وہ حکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادا. اعراب اور بنا میں کہتے ہیں اس کا وہی حکم ہے جو منادا کا پڑھ چکے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر مندوب مفرد معرفہ ہوا تو مبنی پر علامت رفع، اور اگر مندوب مضاف ہوا یا مشابہ بالمضاف ہوا تو منصوب. سمجھ چکے ہو؟ انہی اقسام میں سے کوئی بھی قسم ہو اسی طرح ہی رہے گا. اس لیے کہتے ہیں مثل حکم المنادا، جو منادا کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے بس. اور اگر آخر میں الف کو بڑھا دیا، جیسے یہاں بڑھا دیا نا یا زیدہ، تو ہائے سکتا بھی بڑھانا پڑے گا، وقف کے لیے ہاں بھی بڑھانی پڑے گی. یا زیدہ، وا زیدہ، یا ابتا، وا ابتا. سمجھ گئی؟ تو یہ اس کا وہی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے پڑھو گے. المفعول فیہ، یہ ہدایت النحو اچھی طرح پڑھ لو بھائی تم دوسرے سال والے خصوصیت سے کہ تمہاری قسمت میں نحو کی اور کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لو.
تم لوگ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہاری قسمت میں اور کتاب ہوگی کہ نہیں، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے پڑھو. وعلى آله وصحبه